ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة كما ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو سبحان اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو سبحان اللہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا اور آج ہم رمضان المبارک کا لاسٹ فرائیڈے آخری جمعہ شریف پڑھنے کے لیے آئے اللہ اللہ
یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہے، اس کے کرم سے ہے، اس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اس مہینے میں اپنی بندگی کا ایسا ذوق اور شوق دیا کہ مسجد نمازیوں سے تراویح میں بھر گئی، جمعے میں بھر گئی، پانچوں نمازوں میں نمازی ذوق شوق سے آنے لگے۔ یہ سب برکتیں اس رحمت والے مہینے رمضان کی برکتیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے رمضان دیا، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے لیے کھول دی۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اپنی محبوب اپنے محبوب کے اطاعت میں سرشار کر دی۔ میں نے آپ کے سامنے 3 جگہ سے آیات قرآنیہ تلاوت کی ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا ان کا ترجمہ اور ان سے متعلق جو مضمون ہے وہ پیش کروں۔ یاد رہے قرآن کتاب ہدایت ہے، بے شک، بے شک، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت، اور قرآن سیدھا راستہ ہے کامیابی کا، کامرانی کا، اس دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی۔ اگر کوئی سب سے بڑا کامیابی کا راستہ ہے تو وہ پھر قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میں نہیں کہتا، میرا رب خود اعلان فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، یہ تم کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ تمہیں سب سے جو سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی بند نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ راستہ ہمیں کیا دکھاتا ہے، ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ قرآن سیدھا راستہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، فرمایا مومنین کو گڈ نیوز سناتا ہے، یہ مومنین کو بشارت، بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کن مومنین کو؟ الذین یعملون الصالحات، فرمایا وہ مومن جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، زبان پہ بھی کلمہ ہے، دل میں بھی کلمہ ہے، اور عمل اور پریکٹس میں نیک اعمال کے ساتھ بھی کلمہ ہے۔ اعمال اچھے کیے، اچھے نیکیاں کی، نیک اعمال کو اپنائے۔ مولا پھر یہ قرآن جو ہمیں گڈ نیوز دیتا ہے، بشارت دیتا ہے اچھے اعمال کرنے والے مومنین کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، سبحان اللہ، فرمایا یہ اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے۔ کبیر بہت بڑے کو کہتے ہیں۔ اجر وہ بدلہ ہوتا ہے جو آدمی پریکٹس کرتا ہے، جو آدمی عمل کرتا ہے۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین، لیکن جو بھی پریکٹس کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قرآن ان کو بشارت دیتا ہے جو مومن بھی ہیں، جو مسلمان بھی ہیں، اور مومن مسلمان ہو کر ان کی راتیں خدا کی یاد میں گزرتی ہیں، ان کے دن خدا کی یاد میں گزرتے ہیں، صدقات و خیرات میں گزرتے ہیں، اعمال صالحہ میں گزرتے ہیں، ایک دوسرے کے سماج کے ساتھ محبت کے ساتھ ملاقات، السلام علیکم کہتے ہوئے، وعلیکم السلام کہتے ہوئے، فرمایا ان کے دن اس طرح گزرتے ہیں، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں۔ ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، بڑا اجر ہے۔ اور جو اس سیدھے راستے کو چھوڑ دے اور ایمان اور عقیدے سے انحراف کر لے، اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے، اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ سماعت کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے
इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुमको सीधा रास्ता भी दिखा दिया है और जो टेढ़ा रास्ता वो भी दिखा दिया है। अब तुम्हारी मर्जी है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बनते हो या नाशुक्रे बनते हो। अल्लाह फरमाते हैं हमने तो तुम्हें दिखा दिया है, बता दिया है। और आधा सिराती मुस्तकीमा, अल्लाह फरमाए यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी रास्ते को चलना, इसी रास्ते पे चलना। M1 लंदन से शुरू होता है, लीड्स में जाके बंद होता है। अगर M1 पे चढ़ के लंदन के बजाय लीड और लीड के बजाय लंदन के बजाय अगर दाएं बाएं आप निकलेंगे, लंदन से लीड्स नहीं पहुंचेंगे, लीड्स से लंदन नहीं पहुंचेंगे। मेरा रब फरमाता है हादा सिराती मुस्तकीमा, ये कुरान, ये इस्लाम, मेरे महबूब की सुन्नतें, ये रास्ता सीधा है। फरमाया इधर उधर न जाना, अगर इस सीधे रास्ते पे आओगे तो फिर मेरी रहमतों, मेरी बरकतों, मेरे एहसानात के जलवों में गुम हो जाओगे और ये तुम्हें सीधा रास्ता जन्नत में ले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीधा रास्ता तुमको जन्नत कहाँ ले जाएगा? जन्नत में ले जाएगा। फरमाया वन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, फरमाया वो बदनसीब जिन्होंने आखिरत पे ईमान लाने से इनकार कर दिया। आखिरत क्या है? इंसान जो अमाल करता है उसका जो सबसे बड़ा इवार्ड मिलने वाला है वो क़यामत के दिन मिलने वाला है। क़यामत के दिन हिसाब और किताब होना है। जिस तरह सालाना आप अपनी दौलत का हिसाब किताब करते हैं, अकाउंटेंट के पास जाते हैं, मेरी ये इनकम है, मेरे ये अखराजात है, मैंने ये खर्च किया है, मेरे पास इतनी मनी सेव है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं मोमिन, मेरे महबूब के गुलाम, तू भी अपने अमाल को काउंट करके रख। तूने नेकियां कितनी की है, तूने गलतियां कितनी की हैं, तेरे पास कितनी दौलत है, कितनी मनी है, नेकियों की कितनी मनी है। फरमाया जब तू क़यामत वाले दिन आएगा ना, फिर मैं तुम्हारी इन नेक अमाल की बनी का सिला अता फरमाऊंगा। मोमिन यकीन रखता है, मोमिन का पक्का ईमान है कि हमने क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। वो हमें हमारे अमाल सालिया का बेहतर अजर अता फरमाएगा, बेहतर बदला अता फरमाएगा। फरमाया तो जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं रखते उनके लिए कुरान क्या कहता है? फरमाया अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह फरमाते हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। वो अजाब इस दुनिया में भी है, वो अजाब कब्र में भी है, लेकिन हशर में तो उस अजाब की कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। कितना शदीद खुदावंदे ज़ुल जलाल का वो अजाब होगा। तो सामीन, ये इस आज का मैंने सिर्फ आपको तर्जुमा बताया। फरमाया ये जो कुरान है ये सिरात मुस्तकीम है, अक़वम है, सबसे सीधा रास्ता, शॉर्टकट। अगर कोई जन्नत में ले जाने वाला रोड और रास्ता है तो फरमाया फिर वो कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कुरान से वाबस्ता हो जाओ। और जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी है, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, फरमाया ये रमजान का महीना जो है ना, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है। यानी इस रमजान की जितनी बरकतें हैं वो कुरान के नज़ूल की वजह से है। कुरान की वजह से रमजान को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। पूरी दुनिया का मुसलमान कितना गुनाहगार हो और कितना भी वो बेअमल हो, जब रमजान आ जाता है उसके दिल के अंदर रमजान की बरकत से खुदा की मोहब्बत की बहार आ जाती है। सुभान अल्लाह। और वो अमाल सालिया में जुट जाता है, नमाज़ कंटिन्यू पढ़ता है। ये सब बरकतें रमजान की कुरान की वजह से है। सुभान अल्लाह। और ये कुरान
جو برکت والا نازل کیا، فرمایا ہدی للناس، فرمایا یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا یہ روشن مینار ہے، یہ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، بتاتا ہے تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرمایا یہ ایسی روشن دلیلیں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور سیدھے راستے کی طرف یہ ترغیب دینے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یہ ہے کہ تمہیں ادھر ادھر دائیں بائیں راج اور لیفٹ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسٹیٹ تم کو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، بیت اللہ کی طرف، رسول اللہ کی روضہ کی طرف اور جنت کی طرف تمہیں یہ گائیڈ کرتا ہے، وہاں لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ہتھیار دیا ہے نا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا، وہ یہ قرآن دیا تھا۔ اور سرکار قرآن ہی پڑھ کے مشرکین مکہ کو جو کئی بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے توحید کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا سرکار نے۔ اور جب سرکار قرآن پڑھتے تھے مشرکین صدیوں سے ان کے سینوں کے اندر شرک سخت ہو چکا تھا، وہ شرک گویا کہ پیدائش ہی ان کی شرک پہ ہوتی تھی، جب آنکھیں کھولتے تو ان کو بتوں کی پوجا پاٹ کی طرف دکھایا جاتا، جب وہ بچپن میں ہوتے، جوان ہوتے، بوڑھے ہوتے، لات منات اور خیر بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا 360 بت وہاں نصب تھے، یعنی سراپا شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی قوم تھی۔ جب سرکار قرآن سناتے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو مجنون اور پاگلوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو ایک چیلنج نہیں کر دیتے جو میرے اس قرآن کے متعلق ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں؟ محبوب جب تم ان کو قرآن سناتے ہو تو یہ کبھی آپ پہ کوئی الزام لگاتے ہیں، کبھی کوئی الزام لگاتے ہیں، محبوب آج ان کو ہماری طرف سے چیلنج کرتا کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا ہم نے یہ جو کلام اپنے محبوب علیہ السلام پہ نازل کیا ہے نا اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا اگر تمہیں اس پہ ڈاؤٹ ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کوئی کلام گھڑ کے تم کو سناتا ہے اور یہ میرا کلام نہیں ہے، فرمایا اگر تمہیں یہ شک یہ ڈاؤٹ ہے تو فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ انہوں نے ٹرائی کی، وہ صاحب زبان تھے، وہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے تمہارے سپورٹر ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، سب کو لے آؤ، سب جمع ہو جاؤ، اور پھر جو کلام میں نے اپنے مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے اس کی مثال اس جیسی تم پورا قرآن نہیں ایک سورت لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین نے ٹرائی کی سورہ کوثر کا مقابلہ کرنے کی اور سورہ الفیل کی الم تر کیف فعل ربک بس، بڑی ٹرائیاں کی، لیکن جو ٹرائی کرتے قرآن کے سامنے فیل ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے رب نے چیلنج دیا ہے اور مجھے جھٹلانے کا، میری نبوت و رسالت کا انکار کرنے کا تمہارے پاس بڑا ایزی وے ہے،
तुम इस कुरान जैसी कोई एक सूरत ले आओ, अल्लाह लेकिन अकबर। उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक न कोई कुरान जैसा कोई सूरत लेके आया है और ना आया है, ना क़यामत तक लेके आएगा। अरब नहीं ला सकी, जिनकी लैंग्वेज थी, जिनकी लुगत अरबी थी, जिनकी जबान अरबी थी। इसीलिए मेरे इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब सरकार कुरान पढ़ते, मुशरिकीन कान लगा के सुनते और फिर शोर भी डालते कि तुम ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून भी करते, लेकिन सुनते जरूर थे। और फिर सरकार के सामने किस तरह वो हैंड्स अप हुए। इमाम फरमाती हैं तेरे सामने हैं दबे लगे वो सहारब के बड़े बड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के बड़े बड़े फसीह बड़ी बड़ी अरबी जानने वाले बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब जितने थे, या रसूल अल्लाह, जब आप कुरान उनके सुनाते, उनके सामने कुरान पढ़ते, उनकी कैफियत क्या होती। तेरे सामने हैं दबे लगे उस अरब के बड़े बड़े, कोई जाने कि मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने कि मुंह में ज़बान नहीं जिस्म में जान नहीं जिस्म में जान नहीं। या रसूलल्लाह, ये डेड बॉडी बन जाते हैं महबूब जब आप इनको कुरान पढ़ के सुनाती हैं। ये एक सूरत का चैलेंज था, दूसरे मकाम पे 10 आयतों का चैलेंज है, लेकिन सूरह तूर के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं 10 आयतें ना सही और एक सूरत तो छोड़ो, अल्लाह करीम फरमाते हैं आओ हम तुम्हें ये चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हैं? अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि हम तुम्हें ये चैलेंज करते हैं कि तुम इस कुरान जैसी फल या तू बेहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, कुरान जैसी एक बात ले आओ, एक जुमला ले आओ, एक जुमला, एक बात ले आओ, यानी पूरी सूरत नहीं। फल या तू बेहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, अगर तुम इस बात पे सच्चे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से हमें कोई गढ़ा हुआ कलाम सुनाते हैं, लेकिन हैंडसम है। और फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है ये कुरान कितनी अजमत वाला है, ये कुरान अपने मुतल्लिक पूरा तारुफ कराता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी जबान क्या है, मैं कहाँ था और क्यों आया। कुरान एक एक बात का जो है सवाल का जवाब देता है। जब हम कुरान से पूछते हैं कुरान बता कि तू किस पर नाज़िल हुआ है, तो किस पर नाज़िल हुआ है, तो कुरान कहता है बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, फरमाया मैं उस जात पे नाज़िल हुआ हूँ जिसका नाम उसके दादे ने मुहम्मद रखा था। फरमाया मैं मुहम्मद पे नाज़िल हुआ हूँ और मुहम्मद पे नाज़िल हुआ हूँ। और किस शान से नाज़िल हुआ हूँ, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वाह वल हक़्क़ु इंदा रब्बिहिम, सुभान अल्लाह, और रब की तरफ से हक यही है, इस कुरान के सिवा बाकी सब बातिल है। तुम्हारे पास जितनी कहानियां किस्से हैं, जितनी कहानतें हैं, वो सब झूठी हैं। हक अगर है तो सिर्फ क्या है, कुरान है। फरमाया कफ़्फ़र अन सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम, अल्लाह फरमाती है इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने जो इस कुरान को मानने वाले हैं, जो इस कुरान पे अमल करने वाले हैं, जो इस कुरान को पढ़ने वाले हैं, इससे प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह करीम फरमाया कफ़्फ़रान से उनके गुनाह वो खुदा मिटा देता है, उनके गुनाह
مٹا دیتا ہے، مسنابہ ان کی تمام حالتوں کی اصلاح کر دیتا ہے، ان کے اندر جو کجی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا میں کس پر نازل ہوا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو میرے محبوب پہ نازل ہونے سے پہلے اے قرآن یہ بتا تو تھا کہاں، کس مقام پہ تھا اور تیرا نام کیا ہے؟ قرآن بتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے، سبحان اللہ، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے سے پہلے تو کہاں تھا، تیرا مقام کیا تھا؟ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے محبوب پہ نازل ہوا تو اس سے پہلے فی لوح محفوظ، سبحان میں اللہ، لوح محفوظ میں تھا، اس مقام پہ تھا جہاں کسی کی کوئی اپروچ، کوئی وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، میں لوح محفوظ میں تھا۔ قرآن بتا تیری لینگویج کیا، تیری زبان کون سی ہے، کس زبان پہ تو نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، میں عربی زبان میں نازل ہوا ہوں، میری زبان، میری لینگویج، میری لغت جو ہے وہ عربی ہے۔ چونکہ مشرقین عرب تھے تو اللہ کریم نے ہر نبی پہ جو جو کتاب نازل فرمائی ہے اس قوم کی زبان میں نازل فرمائی ہے۔ وہ قوم جو زبان بولتی تھی تو چونکہ قرآن مشرقین عربی تھے تو اللہ کریم نے عربی میں قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ میری زبان کیا ہے، عربی ہے، اور کس کی طرف سے آیا ہوں؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اور یہ قرآن کتنی عظمت و شان والا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سبحان فرمایا اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ، جبل پہ نازل کرتے نا، ریزا ریزا اللہ، انگلش میں پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ ماؤنٹین، ماؤنٹن، بڑے سے بڑا بگ ماؤنٹن پہ نازل کرتے نا، اس کی کیا حالت ہوتی؟ اس کا پھر جب قرآن ہم اس پہ ڈائریکٹ اس پہ نازل کرتے تو اس کا کیا بنتا؟ فرمایا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ وہ پہاڑ جو اپنی سختی اور سلامت میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں قرآن اس پہ نازل کرتا نا تو اس پہ یہ اثر ہوتا۔ مسلمانوں، نبی کے عاشقوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ وہ مومن جو قرآن سن کے جس کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، جس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے، مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، وہی دل ہے، وہی قلب ہے، وہی ہارٹ ہے جس کے دل کے اندر قرآن اثر کرتا ہے۔ یہ قرآن اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم اس قرآن کی لاٹ میں، اس کی روشنی کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ برادران اسلام، آئیے میں آپ کو ابھی اس موضوع پہ اگر میں کئی سال گفتگو کرتا رہا تو قرآن کی عظمت و شان کو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن آئیے یہ جمعۃ الوداع ہے اور آخری عشرہ ہے، یہ 10 ڈیز آخری ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اپنے جو ہے کرم نوازیاں، بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور ان 10 ڈیز کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 نائٹس کے اندر اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔
جس کو ہم شب قدر شب قدر لیلۃ القدر کہتے ہیں. آئیے اس کے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے. میرا رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. قدر عظمت اور شان والی کو کہتے ہیں. فرمایا ہم نے اس عظمت و شان والی رات کے اندر قرآن نازل کیا ہے. گویا یہ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ یہ عظمت و شان میں اپنی مثال آپ ہے. اور پھر ساتھ خود ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے سننے والے، اے پڑھنے والے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ وہ لیلۃ قدر کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر کی ایک نیکی جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے. اس خیر، اس بہتری کو یا رب العالمین کی ذات جانتی ہے، یا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم جانتی ہے کہ اس رات کی جو ایک نیکی ہے، اس رات کی جو تلاوت ہے، اس رات کی جو سخاوت ہے، اس رات کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعائیں و التجائیں ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ 83 سال 4 مہینے اس 1000 مہینے کے بنتے ہیں. تو گویا اگر لیلۃ القدر کی ہماری ایک نیکی قبول ہو گئی تو وہ ہماری جو ہے 83 سال کی ایج اور عمر کی نیکیوں سے بڑھ جائے گی. یہ اللہ کا فضل ہے اس امت پر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ذکر ہوا پہلی امتوں کا کہ ایسا خوش نصیب بھی تھا جو دن کو جہاد کرتا، رات کو وہ ساری رات عبادت کرتا، دن کو جہاد بھی کرتا، روزہ بھی رکھتا. صحابہ نے سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے. یا رسول اللہ ہماری تو وہ تو 500 سال تک اس کا یہ عمل رہا. یا رسول اللہ ہم کیسے ان تک پہنچیں گے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب کے غلاموں کو سہارا دینے کے لیے ان کو یہ بتانے کے لیے، ان کی اگر عمریں 1000 سال تک تھیں، 500 سال تک تھیں، اور تم تو ہارلی زیادہ سے زیادہ 100 سال اور یا نیچے اوپر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہو. اللہ کریم نے فرمایا محبوب میں ان کو ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر. تو شب قدر زندگی کے اندر جتنے رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان رمضانوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر شب قدر یقیناً ہے. حضور فرماتے ہیں شب قدر کو طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان راتوں کے اندر تم اس کو تلاش کرو. اس رات کی عبادت، اس رات کے اندر اللہ کریم نے پوری سورہ قدر کے اندر آگے فرمایا کہ اس میں جبریل آتے ہیں، اس میں فرشتے آتے ہیں. اگر اللہ نے زندگی بخشی تو تھوڑا سا شب قدر والی 27ویں کو جب قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ اس دن بتاؤں گا کہ جبریل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. جو اللہ کی یاد میں اس وقت مشغول ہوتے ہیں ان کے متعلق ان کے کیا ایوارڈز ہوتے ہیں، کیا ان کے خیالات ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بالغ اور نابالغ مومن پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر آپ جانتے ہیں؟ جی 2-3 بندے جانتے ہیں، باقی نہیں جانتے. صدقہ فطر واجب ہے. رمضان شریف کا مہینہ گزارنے کے بعد
عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر دینا واجب اور فرض ہے. یہ بھی وہ زکوٰۃ ہے جو ہمارے مال کے اندر باقی زکوٰۃ ہے. وہ قرآن کے اندر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اندر 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں سناتا ہوں کہ صدقہ فطر کا مقام کیا ہے اور یہ کیوں ادا کیا جانا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی کہتے ہیں قال فرض رسول اللہ صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے مومن مسلمان مردوں عورتوں پر فرض فرمایا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ صدقہ فطر واجب فرمایا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب دے وہ لے لو اور اس سے روکے اس سے رک جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو فرض رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ صرف سرکار نے اپنی زبان سے فرمایا ہے. در حقیقت جو سرکار فرماتے ہیں جو آرڈر سرکار عطا فرماتے ہیں وہ آرڈر وہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ فرمایا طہرۃ للصائم. یہ روزے دار کو پاک کرنے والا ہے. روزے دار کو پاک کرنے والا ہے. کس چیز سے؟ من اللغو. جو اس سے غلط باتیں زبان سے نکل گئی, آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, کوئی ایسا ویسا جو ہے وہ اس نے کر لیا. فرمایا یہ ان لغو باتوں سے روزے دار کو پاک کرتی ہیں, صاف کرتی ہیں. اور والرفث سے یہ رفث میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, یعنی کوئی حیائی کی کوئی بات اس سے زبان سے نکل گئی یا کوئی اس کی آنکھ نے کوئی ایسا کچھ دیکھ لیا. فرمایا اس سے یہ جو ہے روزہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس سے یہ پاک کرتا ہے. یعنی روزے دار کو پلس کلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے صدقہ فطر جو ہے وہ واجب فرمایا ہے. اور طعمۃ للمساکین. دراصل یہ مساکین کے لیے, غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے ان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا ہے. ناظرین سامعین آپ سب پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو نو مولود بیبی ہے نا, یعنی صبح صادر کے وقت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا نا اس کا صدقہ فطر بھی اس کے والدین پہ واجب ہے. لہذا اس صدقہ فطر کو آپ عید سے پہلے حضور فرماتے ہیں عید سے پہلے جو تم ادا کرو گے تو وہ تمہاری زکوٰۃ ہوگی, اور اگر عید کے بعد پے کرو گے تو وہ صرف صدقہ ہوگا, فائدہ اس کا بھی ہوگا, لیکن جو بات ذمہ ہو اس بات کو پورا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. لہذا آپ اپنا صدقہ فطر جو ہے جہاں جی چاہے آپ غریبوں مسکینوں کو وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے بہت سارے نمازی جو ہے وہ دارالعلوم کے لیے صدقہ فطر بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. ابھی چودھری الطاف صاحب نے یہ 200 پاؤنڈ زکوٰۃ میں دیے ہیں, اور اس طرح مختلف ٹائموں میں جو ہے یہ دارالعلوم کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سکالر پیدا ہوتے ہیں. ہماری مسجد کے جتنے امام ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یونیورسٹی آف کیمبرج سے پڑھا ہو. یہ سارے کے سارے ان کی یونیورسٹیاں پاکستان کے اندر جو دارالعلوم ہے وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ہمارے دربی کی ساری مسجدوں کے امام وہاں کی تعلیم یافتہ ہے. دینی مدارس کی سرپرستی کرنا, ان کی مدد کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. لہذا آپ کا جہاں دل چاہے کسی مدرسہ میں آپ دے, لیکن فقیر اس لیے آپ کو دارالعلوم کی یاد دلاتا ہے کہ فقیر کو یہاں آئے ہوئے اب 37 سال اس جون کو ہو جانے ہیں. تو الحمدللہ میں جتنا قرآن جتنے احادیث بیان کرتا ہوں اس مسجد کے پروجیکٹ اور اس سے اپنے دربی کے مسلمانوں کے اندر جتنا دینی شعور فقیر یہ اللہ کی دی ہوئی
استطاعت سے دے سکا ہے، اس دارالعلوم کا یہ فیض ہے. اس لیے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب ضروری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج جو ہے ہمارا جو ہے یہ جمعۃ الوداع ہے. یہ دعاؤں کا دن ہے، التجاؤں کا دن ہے. اپنے بار اللہ کی رب سے جو دل چاہے مانگے. ہم نے کمیٹی نے مل کے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیشہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس دفعہ، ہمیشہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ چونکہ رمضان شریف کے بعد آغاز رمضان بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور عید بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. ہم 29 تاریخ کو چاند دیکھیں گے. 12 تاریخ کو، کون سی تاریخ کو؟ 12 تاریخ کو وینسڈے کو ہم چاند دیکھیں گے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر چاند 12 تاریخ کو نظر آ گیا تو انشاءاللہ تھرسڈے کو ہم عید کریں گے. لیکن آپ کے علم ہے کہ چونکہ کے علماء اہل سنت ہمیشہ، چونکہ یہاں ویدر ٹھیک نہیں ہوتا، یہاں نظر آنا کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو علماء نے ساؤتھ افریقہ اور مراکش کو اپنا جو ہے انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ساؤتھ افریقہ میں چاند کی پوزیشن بڑی ویک ہے، لیکن مراکش کے اندر چاند کی پوزیشن بہت اوپن اور بہت برائٹ ہے. امید ہے کہ وہاں سے چاند، چونکہ وہاں باقاعدہ روز ہلال کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی نہیں جیسے پاکستان میں سیاست کے لیے ہوتی ہے یا سعودیہ کے اندر. یہ باقاعدہ روز ہلال کمیٹی ہے. ان کا مفاد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کریکٹ آپ کو رمضان کرائیں، کریکٹ آپ کو عید کرائیں. وہاں انشاءاللہ تعالی وہاں سے جب اطلاع آئے گی ہم آپ کو اطلاع دیں گے. اس کے لیے تھوڑا سا ہم کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ مراکش کا جو سورج ہے وہ 1 گھنٹہ ہمارے بعد غروب ہوتا ہے. وہ پہلے چاند دیکھیں گے، پھر میٹنگ کریں گے، پھر اطلاع دیں گے. لہذا 10 ساڑھے 10 بجے تک آپ نے، اگر ہمیں پہلے کہیں اور سے اطلاع مل گئی تو ہمارے جتنے نمبر ہیں علماء کے، مسجد کمیٹی کے جتنے ہمارے صاحبان ہیں ان کے پاس ہے. ہمارا جو اکاؤنٹ ہے متحدہ دربی جامع ماسک کا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم دے دیں گے. ریڈیو اخلاص پہ بھی اعلان کر دیں گے. یہ صبری نہیں کرنی. جہاں ہم نے 29 روزے رکھے ہیں، اگر چاند نظر نہ آیا مراکش میں تو پھر ہم پورے 30 روزے کر کے انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو عید کریں گے. لیکن امید یہی ہے کہ ہماری عید انشاءاللہ تھرسڈے کو ہو جائے گی. یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. لہذا وینسڈے کو آپ نے جو کچھ خریدنا عید کے لیے وہ خرید لیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.